محفل مدینہ ہے، حرمین طیبین کی حاضری کے لیے حاجی صاحب جا رہے ہیں اور دنیا بھر سے لوگ جا رہے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ جو حج کا سفر ہے نا، یہ پیسوں سے نہیں ہوتا ہے۔ ہاں، مکہ مدینے کی حاضری، دنیا کے اور سفر بے شک اسباب سے ہو جاتے ہوں گے، مگر مکہ مدینے کا سفر ایسا ہے جو اسباب سے نہیں، یہ بلاوے سے ہوتا ہے۔ اگر پیسوں سے ہی حرمین طیبین کو جا سکتا ہوتا تو دنیا میں بہت سارے ایسے مسلمان ہیں جو کروڑ پتی ہیں، جو ارب پتی ہیں، ٹھیک ہے، مگر انہوں نے مکہ مدینہ نہیں دیکھا۔ اور ہم نے کئی غریبوں کو دیکھا جن کے پاس بعض اوقات رہنے کو گھر نہیں ہوتا، مگر جب انہیں بلایا جاتا ہے تو وہ بھی مکہ مدینے پہنچ جاتے ہیں۔ کہاں کا منصب، کہاں کی دولت، قسم خدا کی ہے یہ حقیقت، جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہے ہیں۔ مدینے سے بلا مدینے سے بلا رہا ہے، میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے، میرا دل مجھ سے پہلے جا شعر ہے نا، میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے، کیوں نہ جائے؟ مکہ پاک اور مدینہ طیبہ وہ شہر ہیں کہ جس کا ذکر کرے تو دل جھوم اٹھتا ہے۔ مکے میں اللہ کا گھر ہے، آپ مکے کی اہمیت کو سمجھیں۔ وہاں کعبہ ہے، یہ وہ گھر ہے جو سب سے پہلے اللہ کا گھر بنایا گیا ہے۔ اور سبحان اللہ، یہ کعبہ صرف انسانوں کا نہیں، یہ جنات کا، یہ فرشتوں کا بھی کعبہ ہے۔ کعبہ مشرفہ کی بالکل سیدھ میں آسمانوں پر، ساتویں آسمان پر بیت المعمور موجود ہے، بالکل اسی ڈائمنشن میں، اسی کے اوپر جہاں فرشتے طواف کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ اتنی مبارک جگہ ہے، 70,000 فرشتے جہاں ہر وقت دعاؤں کی آمین کے لیے موجود ہوتے ہیں۔ بندہ کیوں مکہ پاک جانے کو نہ تڑپے؟ سبحان اللہ، حدود حرم میں، مکہ پاک میں حدود حرم میں ایک نیکی کوئی کرے تو اسے 1,00,000 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے۔ کہیے سبحان اللہ۔ ہم نیو کراچی میں بیٹھے ہیں، ایک بار سبحان اللہ کہیں، ایک بار سبحان اللہ کا جواب۔ مکہ پاک کوئی پہنچ جائے حدود حرم میں، ایک بار سبحان اللہ کہے، 1,00,000 سبحان اللہ کا ثواب ملے۔ ساری زندگی کی نیکیاں ایک طرف، آئے آپ کو پتا ہے مکہ پاک کے میں چند فضائل بتاتا ہوں تاکہ شوق حرم، مکہ پاک حاضری کا اور شوق بڑھے۔ مکہ وہ شہر ہے جسے ام القری، تمام شہروں کی اصل کہا جاتا ہے۔ مکہ مکرمہ وہ شہر ہے کہ ابھی زمین بنائی نہیں گئی تھی، اس سے 2000 سال پہلے فرشتے اس مقام پر تسبیح کرتے تھے۔ انسانوں کی پیدائش سے 2000 سال پہلے فرشتے مکہ پاک میں حج کیا کرتے۔ مکہ مکرمہ بابرکت ہے، مکہ مکرمہ امن والا ہے، مکہ مکرمہ وہ مبارک شہر ہے جسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آباد کیا۔ مکہ شریف وہ شہر ہے کہ حضرت ابراہیم نے دعا کی کہ اس کی طرف دل کھچ جائیں، لوگوں کے دل اس کی طرف مائل ہو جائیں۔ مکہ مبارک وہ شہر ہے کہ جہاں کے رہنے والوں کے لیے حضرت ابراہیم نے رزق کی دعا فرمائی، اللہ پاک نے یہ دونوں دعائیں قبول کی، لیکن لوگوں کے دل بھی مکہ کی طرف کھچنے لگے اور اللہ نے وہاں کے رزق میں برکت ڈال دی۔ مکہ وہ ہے جہاں جانے کے لیے مسلمان ترستے ہیں۔ مکہ مکرمہ میرے آقا علیہ السلام کا مقام پیدائش ہے۔ مکہ مکرمہ وہ شہر ہے جہاں آسمانی کتاب یعنی قرآن کریم کے نزول کی ابتدا ہوئی۔ مکہ مکرمہ وہ شہر ہے جہاں سے دین اسلام کا آغاز ہوا۔ مکہ مبارک وہ شہر ہے کہ جہیں سے میرے آقا علیہ السلام نے معراج کا سفر کیا، اللہ نے اپنے پاس بھی بلایا، اپنے حبیب کو آسمانوں کی سیر کرائی۔ مکہ مکرمہ سبحان اللہ وہ مبارک شہر ہے، میرے آقا نے عمر مبارک 63 سال اختیار فرمایا اس دنیا کو۔ ان 63 سالوں میں 53 سال میرے آقا علیہ
والسلام نے مکہ مکرمہ میں گزارے، اور سبحان اللہ مکہ وہ شہر ہے کہ اللہ کریم اس شہر پاک کی قسم ارشاد فرماتا ہے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد۔ رب قرآن میں فرماتا ہے مجھے اس شہر کی قسم جبکہ تم اس شہر میں تشریف فرما ہو۔ اللہ اکبر، مکہ مکرمہ میں صفا کی پہاڑی ہے، مروہ کی پہاڑی ہے، سبحان اللہ، وہاں مقام ابراہیم ہے، وہاں حجر اسود ہے، یہ جنت کے پتھر ہیں جو وہاں موجود ہیں۔ مکہ مکرمہ کی وہ شان ہے کہ جہاں بہت سارے انبیاء کرام نے وہاں پر حج کیا، اور کسی جگہ کا حج نہیں ہوا، حج صرف مکے کا ہوا اور وہی ہوتا رہے گا۔ طواف جو ہے وہ جاری رہتا ہے، اور طواف کی برکتیں کیسی ہیں کہ سبحان اللہ ہم کہیں اور طواف نہیں کر سکتے۔ میں حاجی صاحب سے ایک اور گزارش بھی کروں گا، جب آپ میں سے جب کوئی مکہ پاک جائے نا تو مکہ شریف میں کچھ عبادتیں ایسی ہیں جو دنیا میں کہیں اور نہیں ہو سکتی۔ ہم نماز ساری دنیا میں پڑھ سکتے ہیں، ہم تلاوت ساری دنیا میں کر سکتے ہیں، مگر طواف کہیں اور نہیں کر سکتے، عمرہ ہم کہیں اور نہیں کر سکتے، حج ہم کہیں اور نہیں کر سکتے۔ تو اگر آپ جب بھی مکے جائیں تو دل بھر کے طواف کریں، جتنا ہو سکے آپ عمرے ادا کریں۔ لوگ وہاں جا کر شاپنگ میں، گھومنے پھرنے میں، فضول باتوں میں اپنا وقت ضائع کرتے ہیں۔ ہم کراچی والوں کا ایک اور پرابلم بھی ہے، ہم لوگ پیدل چلنے کے بڑے چور ہیں، ہم سے پیدل نہیں چلا جاتا، برابر گلی میں جانا ہے تب بھی اسکوٹر پہ جاتے ہیں۔ شہر گاؤں والے، پنجاب کے یا دیگر علاقوں کے لوگ بڑا پیدل چلتے ہیں۔ تو جس کو حج پہ جانا ہے، جس کو عمرے پر جانا ہے، میں مشورہ دیا کرتا ہوں کہ وہ یہاں پیدل چلنا شروع کر دے، روز کا 1-2 گھنٹے وہ پیدل چلتا رہے تاکہ اس کی عادت ہو جائے، وہاں جا کے تھکن کم لگے، زیادہ طواف کرے۔ سبحان اللہ، کعبہ مکہ پاک کا طواف کہتے ہیں کہ بندہ جب طواف خانہ کعبہ کرتا ہے گویا وہ اللہ کے رحمت کے سمندر میں تیر رہا ہوتا ہے۔ آئے ہائے کیسے قدم ہیں! آپ سوچیں کہ بندہ جب طواف کرے تو اس کی کیفیت کیا ہو کہ میں رحمان کے گھر آ گیا ہوں، میں کریم کے گھر آ گیا ہوں۔ اور سبحان اللہ، خدا کی قسم ہزاروں بار مکے کو تصویروں میں دیکھا ہو، مگر جب کعبے کو سامنے جا کر بندہ دیکھا، بلکہ میں کہتا ہوں 1000 بار آنکھوں سے بھی دیکھا ہو، مگر جب پہلی بار اس سفر میں جب پہلی حاضری کعبے کے سامنے ہوتی ہے اور جب کعبے پر نظر پڑتی ہے، انسان کی کیفیت ہی بدل جاتی ہے، اس کی آنکھوں سے بے ساختہ آنسو نکل آتے ہیں۔ کعبے کا منظر ہی اتنا نرالا ہے، انسان اپنے آپ کو بہت چھوٹا محسوس کرتا ہے، کبھی تو دل کانپتا ہے، اپنے گناہ یاد آتے ہیں، اور کبھی دل کو یہ تسلی ملتی ہے کہ سبحان اللہ، کریم کے گھر آیا ہوں، رحمان کے گھر آیا ہوں اور بخشش عطا ہوگی۔ اور سبحان اللہ، علماء کہتے ہیں کہ کعبے پر جب پہلی نظر پڑتی ہے جو دعا مانگی جائے وہ دعا قبول ہو جاتی ہے۔ اچھا، اس کی وجہ ایک بات سمجھیے، کعبے کو دیکھ کر جو دل کی کیفیت بنتی ہے نا، علماء کہتے ہیں اگر وہ کیفیت وطن میں بھی بن جائے دعا مانگو گے تمہاری دعا قبول ہو جائے۔ وہ کیفیت درکار ہے، اس وقت دل کی حالت ہی بدل جاتی ہے۔ کہتے ہیں نا کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر، کیا چیز ہے دنیا بھول گیا۔ کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر، کیا چیز ہے دنیا بھول گیا۔ کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر، کیا چیز ہے دنیا بھول گیا۔ یوں خرد مفلوج ہوئے، دلوں کے تماشا بھول گیا۔ کعبے سے محبت کیسی انبیاء کرام کی! حضرت آدم علیہ السلام برے صغیر میں رہتے تھے۔ ایک روایت کے مطابق جب آپ دنیا میں جنت سے تشریف لائے نا تو آج بھی ماؤنٹ آدم بڑا مشہور ہے، یہ سری لنکا میں ہے، یعنی اسی خطے میں، پاک و ہند سری لنکا، اسی ایریا میں حضرت آدم رہتے تھے۔ یہاں سے حضرت آدم نے 70 بار سفر کیا مکہ مکرمہ کا اور پیدل حج کیے۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام برے صغیر سے پیدل چل کر 1000 مرتبہ مکہ شریف تشریف لایا، اور اس میں 300 مرتبہ آپ نے حج فرمایا،
اور 700 عمرے ادا فرمائے. حضرت نوح علیہ السلام نے بھی حج کیا, حضرت ہود نے بھی حج کیا, حضرت صالح, حضرت شعیب علیہ السلام نے حج کیا. بلکہ حدیث پاک میں ہے وہ تمام انبیاء کرام جن کی قوموں پر عذاب آئے, جب ان کی قوم ہلاک ہو جاتی وہ مکہ مکرمہ چلے جاتے اور دنیا سے رخصت ہونے تک بس وہ مکے میں ہی اپنا مسکن رکھتے, طواف کرتے, عبادت کرتے. حضرت مجاہد سے روایت ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سرخ رنگ کے اونٹ پر سوار ہو کر حج کے لیے تشریف لائے. آپ نے کعبے کا طواف کیا, صفا مروہ کے درمیان سعی فرمائی, یہاں تک کہ آپ نے آسمان سے ایک آواز سنی, لبیک عبدی وانا معک, اے میرے بندے لبیک میں تیرے ساتھ ہوں. حضرت موسیٰ نے جب یہ سنا تو آپ نے سجدہ کیا. اللہ اکبر. کعبہ شریف کی یہ خصوصیت ہے کہ جتنے بھی انبیاء کرام نے حج کیا صرف اور صرف کعبہ شریف کا حج کیا. دنیا میں کوئی اور ایسا مقام نہیں جہاں حج ہوگا. اور سبحان اللہ, اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, حج کے فضائل کیسے ہیں, اللہ اکبر. ہمارا دل کیوں نہ تڑپے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج کرنے والا اپنے گھر والوں میں سے 400 مسلمانوں کی شفاعت کرے گا اور گناہوں سے ایسا پاک ہو جائے گا جیسا پیدائش کے دن تھا. پہ بولا کہ میں کعبہ دیکھوں یا خدا, حج پہ بولا کہ میں کعبہ دیکھوں. حج کیا کرو کیونکہ حج گناہوں کو ایسے دھو دیتا ہے جیسے پانی میل کو دھو دیتا ہے. خدا حج پہ بولا کہ میں کعبہ دیکھوں یا خدا, حج پہ بولا کہ میں کعبہ دیکھوں. حج سے تو محبت ہے, ہمیں حاجیوں سے بھی پیار ہو جاتا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, سرکار عالی وقار مدینے کے تاجدار شفیع روز شمار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم کسی حاجی سے ملاقات کرو تو اس سے سلام و مصافحہ کرو اور اس سے کہو کہ وہ اپنے گھر میں داخل ہونے سے پہلے تمہارے لیے مغفرت کی دعا کرے کیونکہ اس کی مغفرت ہو چکی ہوتی ہے. یا خدا حج پہ بولا کہ میں کعبہ دیکھوں, کاش ایک بار میں پھر بھی مدینہ دیکھوں. عرفات کا میدان وہ کیسا میدان ہے, اللہ اکبر. ذرا تصور تو کیجئے, دنیا بھر کے لوگ, الگ الگ زبانیں بولنے والے, الگ الگ رنگ و نسل, ایک ہی لباس ہے, سب کے جسم پر احرام ہے اور کوئی لباس نہیں ہے, بال بکھرے ہوئے ہیں, جسم میلا ہے, پسینے بہ رہے ہیں. اللہ اکبر. یہ وہ لوگ ہیں جو روز خوشبو لگاتے تھے, یہ وہ لوگ ہیں جو روز اپنے بالوں میں کنگا کرتے تھے, اپنی داڑھی اور بالوں میں تیل لگاتے تھے, روز صبح اٹھ کر دانت صاف کرتے ہیں. اللہ اکبر. قسم قسم کے لباس پہننے والے, سب چیزیں ختم ہو چکی ہیں. اب بال بھی بکھرے ہیں, جسم پر بھی میل ہے, کپڑے بھی ایک ہی ہیں اور سب کی زبان بھی الگ الگ ہے, مگر صدا ایک ہے. عرفات کے میدان میں کیا صدا ہوتی ہے, لبیک اللہم لبیک, لبیک لا شریک لک لبیک, ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. یہ 9 ذو الحجہ کا جو دن ہوتا ہے, اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, یہ اتنا مبارک دن ہے. اللہ اکبر. اللہ کریم عرفات میں موجود تمام حاجیوں کی مغفرت فرما دیتا ہے. بلکہ ایک روایت میں آتا ہے اللہ فرشتوں کے سامنے فخر فرماتا ہے, اے میرے فرشتوں دیکھو میرے بندے دور دور سے پرا گندا بال, میلے کچیلے میری رضا کی خاطر جمع ہوئے ہیں. اے میرے فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے سب کی مغفرت فرما دی. دکھلایا عرفات کا منظر, یہ بھی کرو ہے, یہ بھی کرو کر, یہ بھی کرو ہے, یہ بھی کرو کر, بخش دے ہر حاجی کو خدایا, بخش دے ہر حاجی کو خدایا. یا اللہ میری جھولی بھر دے
یا اللہ جو رحمتیں برکتیں 9 ذوالحجہ کے دن یوم عرفہ عرفات کے میدان میں برستی ہیں، وہ اس وقت دنیا میں کہیں اور نہیں برس رہی ہوتی۔ اے حاجیوں، ہمیں بھول نہ جانا، ہمیں اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھنا، اور ہم اپنے رب سے دعا کرتے ہیں اے اللہ تیرے خزانوں میں تو کمی نہیں۔ ہم میں سے کئی ایسے ہیں کسی کے پاس پاسپورٹ نہیں، کسی کے پاس پیسے نہیں، کچھ تو ایسے ہوں گے جو یہ سوچتے ہوں گے کبھی ہم بھی حج پر جا سکیں گے، مگر میرے کریم مولا جب تو بلانا چاہے تو تیری قدرت میں کون سی کمی ہے، ایسا کرم کر دے کہ ہم سب کو بھی حج کی سعادت عطا فرما دے۔ اور پھر اس کی بعد 9 ذوالحجہ کے بعد جو رات آتی ہے، 5 اسٹار ہوٹل میں سونا، نرم بستروں پہ سونا ایک طرف، دنیا کے بڑے بڑے محلات کے بیڈ روم میں سونا ایک طرف، خدا کی قسم مزدلفہ کی جو رات ہوتی ہے پتھریلی زمین ہوتی ہے، کوئی تکیہ کوئی بستر کچھ نہیں ہوتا، مگر وہ پتھریلی زمین پر لیٹنے کا مزہ ہی اور ہے۔ اس رات کی جو رونق ہے وہ لفظوں میں بیان نہیں ہو سکتی۔ اور سبحان اللہ، روایتوں میں آتا ہے عرفات کے دن اللہ حقوق اللہ معاف فرماتا ہے، اور جو مزدلفہ کا وقوف کرے اس کے رب کریم حقوق العباد بھی معاف فرما دیتا ہے، حقوق العباد بھی معاف کروانے کی سبیل بنا دیتا ہے۔ تو یہ ایسا مغفرت کا سفر ہے کہ بندہ گناہوں سے ایسا پاک ہو جاتا ہے جیسا کہ ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا ہوا ہو۔ پیارے حاجیوں جو حج پر جا رہے ہیں، جو میری بات سنیں، میں ان سے گزارش کرتا ہوں ایک بات ضرور یاد رکھیے، حج کے سفر میں مغفرت ضرور ہو جاتی ہے، گناہ ضرور معاف ہو جاتے ہیں، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ آئندہ گناہ کرنے کا سرٹیفکیٹ مل جاتا ہے۔ آئندہ گناہ نہیں کرنے، پچھلے تو معاف ہو گئے، اب سدھر کر آنا ہے۔ بلکہ علماء نے بڑی پیاری مثال دی ہے، ہمیں علماء سے سوال کیا گیا کہ حضور ہمیں کیسے پتا چلے ہمارا حج قبول ہوا کہ نہیں، حج مقبول کیسے پتا چلے؟ سبحان اللہ، علماء کہتے حاجی کو دیکھو اگر حج کرنے گیا ہے اور واپس آ کر سدھر گیا ہے، نیک ہو گیا ہے، گناہ چھوڑ دیے ہیں، تو سمجھ لو حج مقبول ہو گیا ہے، اور جیسا گیا تھا ویسے ہی آیا ہے، وہی نمازیں قضا ہو رہی ہیں، وہی حرام روزی ہے، وہی جھوٹ کا سلسلہ ہے، برائی چھوٹ نہیں رہی، تو پھر ایسا لگتا ہے کہ حج مقبول نہیں ملا۔ تو اب ہم نے سوچنا یہ ہے کہ اگر حج مقبول پانا ہے تو بدل کر آنا ہے۔ یہاں ایک غلط فہمی بھی دور کر دوں کہ جب یہ کہا جاتا ہے کہ گناہ معاف ہو گئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بندے اور رب کے درمیان جو معاملات ہیں، حقوق اللہ کے جو معاملات ہیں وہ معاف ہو گئے، لیکن جو چیزیں واجب ہیں، جو ادا کرنا ضروری ہیں، وہ پھر بھی کرنی ہوں گی۔ اب مثال کے طور پہ کسی کے 70 سال کی یا کئی سالوں کی نمازیں باقی ہیں اور وہ حج کر کے آئے اور کہے جناب سارے گناہ معاف ہو گئے، اب میں نے قضا نہیں پڑھنی، تو نہیں، نماز نہ پڑھنے کا گناہ معاف ہو جائے گا، قضائے عمری پھر بھی کرنی ہوگی۔ اگر کسی کا کوئی قرضہ باقی ہے تو وہ کہے جناب میں تو حج کر کے آیا، سارا قرضہ معاف ہو گیا، نہیں، قرض ادا کرنے میں اگر تاخیر کی ہے وہ گناہ معاف ہو جائے گا انشاءاللہ، میرے رب کی رحمت سے امید ہے۔ قرض لوٹانا ہوگا، کسی کے مال دبا لیا ہے، کسی پر ظلم کیا ہے، مال اس کا قبضہ کر لیا ہے، زمین پر قبضہ کیا ہے، چوری کی ہے، کسی طریقے پر بھی کسی پر ظلم کیا ہے، تو اگر وہ چیز واپس لوٹانے والی ہے تو وہ لوٹانی ہوگی، حج سے وہ معاف نہیں ہوگا۔ تو بہرحال اللہ کریم سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ جو لوگ حج پر جا رہے ہیں ان کا حج قبول فرمائے، اور جو تڑپ رہے ہیں اللہ ان کو بھی بار بار حاضری نصیب فرمائے۔ اور سبحان اللہ، حج کرنے کے بعد پھر ایک ایسی بارگاہ میں حاضری ہوتی ہے کہ مولانا حسن رضا خان صاحب لکھتے ہیں نا، حسن حج کر لیا کعبے سے آنکھوں نے ضیا پائی، حسن حج کر لیا کعبے سے آنکھوں نے ضیا پائی، چلو دیکھیں وہ بستی جس کا رستہ دل کے اندر ہے۔ حاجیوں تو
देख चुके काबे خدا کی قسم ساری دنیا دیکھی، ساری دنیا کے حسین نظارے آپ دیکھ لیں، مگر جو مزہ مدینے میں ہے، جو سکون مدینے میں ہے، جو برکت مدینے میں ہے، خدا کی قسم وہ کہیں اور نہیں ہے۔ آپ دنیا میں کئی ملکوں میں جائیں، دنیا کے کئی شہروں میں آپ گئے ہوں گے، بندہ ایک جگہ چلا جائے کہتا ہے یار میں نے دیکھ لیا ہے، اب کہیں اور چلتے ہیں۔ پاکستان والوں کی مثال دوں، آپ مری چلے جائیں، آپ کہتے ہیں دوست چلو یار مری دیکھ لیا، اب کوئی اور جگہ دیکھتے ہیں، کوئی اور جگہ دیکھ لی، اب کہیں اور چلتے ہیں۔ یار بار بار ایک جگہ جانے کا کیا فائدہ ہے؟ مگر خدا کی قسم مدینہ ہزار بار دیکھ لیں، مدینہ وہ شہر ہے جس سے جی نہیں بھرتا ہے، بلکہ سچی بات یہ ہے جس نے نہیں دیکھا وہ تو یقیناً تڑپتا ہے، مگر جو دیکھ لے وہ اور تڑپتا ہے۔ چلتے ذرا قافلے والوں میرے آقا فرماتے من زار قبری وجبت لہو شفاعتی، جس نے میرے روضے کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی۔ ارے غلام مدینے نہ جائے تو کہاں جائے؟ جس کا کلمہ پڑھا وہ آقا مدینے میں ہے، جن کی سنتوں پر عمل کرتے ہیں وہ آقا مدینے میں ہے۔ ارے جنہوں نے قیامت کے دن میری شفاعت کرنی ہے وہ آقا مدینے میں ہے۔ حوض کوثر پر جا کر جن کے ہاتھوں سے میں نے جام کوثر کو حاصل کرنا ہے میرے وہ آقا مدینے میں ہے، جن کے صدقے ایمان ملا، جن کے صدقے رمضان ملا، ہاں ہاں جن کے صدقے قرآن ملا، بلکہ جن کے صدقے رحمان ملا، ہمارے وہ آقا مدینے میں ہے۔ ارے ہم ان کے امتی ہیں، ہم مدینے نہ جائیں تو کہاں جائیں؟ مزہ کیا خاک آئے دور رہ کر ایسے جینے میں، مزہ کیا خاک آئے دور رہ کر ایسے جینے میں کہ پروانہ یہاں تڑپے جلے شمع جا کر کوئی طیبہ آقا کو بتائے، جا کر کوئی طیبہ اپنے دل میں مدینے کی محبت کو پیدا کیجیے۔ یقین جانیے یہ دنیا کی محبت، دنیا کے نظاروں کی محبت میں کچھ نہیں رکھا۔ اصل محبت یہ ہے کہ بندے کی آنکھ سرکار کی یاد میں بہتی رہے، مدینے کی یاد میں دل تڑپتا رہے۔ یقین جانیے دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا۔ مدینہ وہ ہے، حدیثوں میں مضمون ملتا ہے کہ مدینہ منورہ کے راستوں پر فرشتے پہرے دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، مدینے میں جنتی پہاڑ ہے جسے جبل احد کہتے ہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں احد مجھ سے محبت کرتا ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں اور یہ میرے ساتھ جنت میں جائے گا۔ مجھے ایک بات بتائیے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ایک پہاڑ، ایک پتھر جو کہ بے جان ہے، وہ نبی پاک
से मोहब्बत करे तो वो जन्नत में जाएगा। अरे अगर उम्मती सच्ची मोहब्बत करे तो क्यों ना जन्नत में जाएगा। आका उसे भी अपने साथ जन्नत में ले जाएंगे। मदीना मुनव्वरा में मस्जिद नबवी में एक मकाम है, अल्लाह अकबर, मेरे आका फरमाते हैं सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, जिसका मजमून है कि मेरे रोजे और मेरे मिंबर के दरमियान जो जगह है वो जन्नत की कियारियों में से कियारी है, रौदम मिन रियादिल जन्ना। अल्लाह अकबर, वो रियाजुल जन्ना है, वो जन्नत की कियारी है। उलमा बड़ी प्यारी बात कहते हैं कि जब बंदा रियाजुल जन्ना के अंदर जाता है वो ऐसा ही है गोया वो जन्नत के अंदर दाखिल होता है। जिसे देखनी हो जन्नत, जिसे देखनी हो जन्नत, वो मदीना देख आए। तो मदीना तो ऐसा मकाम है। सुभान अल्लाह। एक और खूबसूरत बात आला हजरत कहते हैं ना कि याद रखिए अल्लाह की रहमत का एक उसूल है कि गुनाहगार जिनसे रब नाराज हुआ, अगर वो ईमान वाले होंगे, मुसलमान होंगे और रब नाराज भी हुआ तो एक बार जहन्नम में जाएंगे, अपने गुनाहों की सजा पाएंगे, मगर उसके बाद जहन्नम से निकालकर जन्नत में दाखिल कर दिए जाएंगे। मगर रब की रहमत का उसूल है कि कोई जन्नत में एक बार दाखिल हो जाए फिर उसे निकाला नहीं जाएगा। अल्लाह अकबर। अब जरा इश्क के कानों से सुनना कि जो मदीने पहुंच गया और रियाजुल जन्ना में चला गया तो सुभान अल्लाह, वो तो जन्नत में चला गया ना। तो सुभान अल्लाह, जो जन्नत में एक बार जाए अब उसे जहन्नम में डाला नहीं जाएगा। बरेली के ताजदार कहते हैं जन्नत में आके नार में जाता नहीं कोई। अल्लाह तेरी रहमत का उसूल है ना, जो एक बार जन्नत में आ गया अब वो नार में नहीं जाएगा, वो दोज़ख में नहीं जाएगा। तो ऐ अल्लाह, मैं भी तो रियाजुल जन्नत में हो आया हूँ, तो ऐ अल्लाह अपनी रहमत से अब मुझे जहन्नम में दाखिल ना करना। तो इतनी मुबारक जगह है तो अपने दिल में शौक़े मदीना पैदा कीजिए। और ये मदीने का जो सफर है ना, इसमें पैसे, पासपोर्ट, वीजा ये कोई अहमियत नहीं रखते, बस तड़प होनी चाहिए। आंसू बहने दीजिए, याद कीजिए मदीने को, अपनी दुआओं में मदीने को शामिल कीजिए, दुरूद पाक की कसरत कीजिए, आका की सुन्नतों पर अमल कीजिए। इंशाअल्लाह एक दिन आएगा बनेगा जाने का फिर बहाना, बनेगा जाने का फिर बहाना, कहेगा आकर कोई दीवाना, चलो ने आलो तुम्हें मदीने मदीने वाले बुलाए। न हो मायूस दीवानो पुकारे जा तुमको, न हो मायूस दीवानो पुकारे जा, ओ बस को बुलाए दे तुम्हें भी सरवर मदीने में बुलाए दे हमें भी सरवर मदीने में। मदीना जो है राजों की सरजमीन है। मदीना ये आशिकों की बस्ती है। वहां जाना नसीब वालों का हिस्सा है। जाना तो बड़े अदब से जाना, बड़े ख्याल से जाना, कहीं ऐसा न हो संभल कर पांव रखना जायरों शहरे मदीना में। ये नॉर्मल जर्नी नहीं है, ये नॉर्मल सफर नहीं है। कहां जा रहे हो सोचो तो सही। जहां फरिश्ते जाने को तरसते हैं, फरिश्ते जाने को तड़पते हैं, दुनिया भर के उस्ताद इसके लिए आहें बढ़ रहे हैं, और आप वहां जा रहे हैं। मदीने जाकर अदब का मकाम है, एहतियात करनी है, फोकस सरकार की बारगाह होनी चाहिए। सफल कर पांव रखना जायरो शहरे मदीना में, कहीं ऐसा न हो सारा सफर बेकार हो जाए। मदीना तो वो शहर है, कहीं कभी तो किसी को बुलाकर नवाजा जाता है और कहीं किसी के पास आकर नवाजा जाता है। किसी को बुलाकर नवाजा जाता है, किसी को रोक कर नवाजा जाता है। अब्दुल रहमान जामी रहमतुल्लाह अलैह सदियों पुराने बुजुर्ग हैं। कैसे आशिक रसूल जब मदीने जाते ना तो आका से जब वापसी होती तो अर्ज करते हुजूर वापस जा रहा हूं, तो रोज़े रसूल से आवाज आती जिसका मजमून ये होता कि ए जामी जहां रहो खुश रहो फिर वापस आना। 18 हाजिरियां दी मौलाना जामी रहमतुल्लाह। 18वीं बार जब आप गए आपने अर्ज किया हुजूर वापस जा रहा हूं, तो इरशाद हुआ जामी जहां रहना खुश रहना, मगर नबी पाक ने ये ना फरमाया कि वापस आना। अब इमाम मौलाना जामी को समझ आ गई कि मुझे बुलाया दोबारा नहीं जा रहा। आंसुओं की लड़ी लग गई, घर आ गए मगर दिल मदीने में छोड़ा है। वो आशिक कहते हैं हम मदीने से अल्लाह क्यों आ गए,
ہم مدینے سے اللہ کیوں آ گئے؟ قلب حیران کی تسکین وہیں رہ گئی، دل وہیں رہ گیا، جان وہیں رہ گئی، ہم اسی در پہ اپنی جبی رہ، اب روتے رہتے، پھر ایک نعت لکھی۔ مولانا جامی نے نعت ہم سب کے لیے نہیں لکھی تھی کہ پبلک کو سناؤں گا، انہوں نے نعت لکھی تھی کہ بس سرکار کی بارگاہ میں جا کے سناؤں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور وہ فارسی میں نعت لکھتے ہیں، تنم فرسود جاں پاراز ہجراں یا رسول اللہ، دلم پزبرد آواراز عصیاں یا رسول اللہ۔ اس کا مطلب پتہ کیا بنتا ہے؟ آپ کہتے ہیں یا رسول اللہ، آپ کی یاد میں میری جو جسم ہے نا وہ پارا پارا ہو گیا، آپ کی فرقت میں دل گناہ کر کر کے یا رسول اللہ مردہ ہونے جیسا ہو گیا۔ پھر کہتے ہیں چسوئے من گزر آری، منے مسکیز ناداری، فدائے نقش نال کنم جان یا رسول اللہ۔ کہتے ہیں حضور جامی جب آپ میرے گھر پہ کرم فرمائیں گے نا، مجھے بھی جلوہ دکھانے آئیں گے تو آپ کے نقش نالین پر جامی اپنی جان قربان کر دے۔ مکتب میں لکھتے ہیں چوبازوئے شفاعت را کشائی پر گناہگارا، مکم محروم جامی ران درانا یا رسول اللہ۔ حضور جب قیامت کے دن آپ شفاعت کا بازو پھیلائیں تو حضور اپنے غلام جامی کو بھول نہ جائیے۔ یہاں میں ایک اشارہ دے دیتا ہوں، کئی لوگوں کی کنفیوژن دور ہو جائے گی۔ یہ صدیوں پرانے بزرگ ہیں اور ہر شعر میں لکھ رہے ہیں یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ۔ تو یا رسول اللہ کہنا تو یہ بزرگوں کا سلیقہ ہے، یہ اولیاء کرام کا طریقہ ہے۔ بہرحال مگر مولانا جامی نے مدینے کا سفر اختیار کیا۔ جب سفر اختیار کیا تو پیارے آقا علیہ السلام مکہ پاک میں تھے اور مدینے جا رہے ہیں۔ مکہ سے مدینے اب تو 4-5 گھنٹے میں پہنچ جاتے ہیں، اس زمانے میں پیدل گھوڑوں پہ اونٹوں پر سفر ہوتا تھا، کئی دن لگتے تھے۔ تو مولانا جامی نے جب سفر اختیار کیا تو نبی پاک علیہ السلام گورنر مدینہ کے خواب میں آئے، فرمایا جامی مدینے آ رہا ہے، اسے روکو۔ تو مولانا جامی کو قافلے کے درمیان جو گورنر مکہ تھا اس نے آرڈر جاری کر دیا کہ کسی سلیے کا بندہ مدینے نہ آنے پائے۔ تو فوجی سپاہی گئے اور راستے میں قافلے میں مولانا جامی کو الگ کر دیا کہ آپ کو مدینے جانے کی اجازت نہیں ہے۔ مولانا جامی واپس آئے تو پھر آپ نے کیا کیا؟ تڑپ تھی، چین نہیں آتا تھا، تو ایک بکریوں کا ریوڑ جا رہا تھا جس کو شیپس کہتے ہیں، بھیڑیں۔ تو آپ نے ایسا لباس پہنا کہ آپ بھی بھیڑوں کی طرح نظر آتے تھے، آپ اس کے اندر جانے لگے، کسی طریقے سے پہنچ جائیں۔ پھر گورنر مدینہ کے خواب میں پیارے آقا تشریف لایا، وہ بندہ پھر آ رہا ہے، فلاں قافلے میں آ رہا ہے، تلاش کیا گیا، پھر پکڑ لیا گیا، کوئی اب چھپ کر جانا چاہتے تھے، ایک اور چوکی کے ذریعے آپ کو واپس کر دیا گیا۔ مولانا جامی نے اب بھی ہمت نہیں ہاری، پھر ایک اونٹوں کا قافلہ مدینے جا رہا تھا، اونٹوں والوں کو کہا کہ مجھے بھی مدینے لے جاؤ، کہ ہم اجنبیوں کو اپنا سفر ساتھ نہیں کرواتے۔ بڑی منتیں کی، بڑی ریکویسٹ کی، مال و دولت کی آفر بھی کی، وہ راضی ہو گئے۔ کہتے ہیں میں تمہارے ساتھ پیدل یا تمہارے اونٹ پر بیٹھ کر نہیں جاؤں گا، تمہارے سامان کے کسی صندوق میں مجھے چھپا دو۔ کہ یہ کیسے مدینے جانا ہے؟ کہ یہ کچھ اور راز کی بات ہے، بس مجھے اسی میں لے جاؤ۔ آپ صندوق میں بیٹھ گئے، صندوق بند کر کے مدینے لے جایا جا رہا ہے۔ راستے میں پھر خواب میں مولانا جامی کے لیے خواب میں ارشاد ہوتا ہے کہ جامی اب اس قافلے سے آ رہا ہے۔ اب آپ کو جب صندوق سے دریافت کیا تو پکڑ کر جیل میں ڈال دیا کہ تمہیں بار بار منع کرتے ہیں مدینے میں، بار بار روکتے پھر تم آ جاتے ہو۔ اب اسے جیل میں ڈال دیا گیا۔ اب نبی پاک گورنر مکہ کے خواب میں آئے اور فرمایا جامی کوئی مجرم نہیں ہے کہ تم نے اسے جیل میں ڈال دیا ہے۔ جامی نے ایسی نعت لکھی ہے کہ اگر وہ نعت اس نے آ کر مدینے میں میرے روضے کے پاس آ کر سنائی تو مجھے روضے سے باہر آنا پڑے گا۔ جامی سے ملنے کے لیے اپنے روضے سے باہر آنا پڑے گا۔ اللہ اکبر۔ اب جب گورنر نے یہ سنا تو بڑی عزت سے آپ کو جیل سے رہا کیا کہ حضور آپ کا مقام بہت اونچا ہے، آپ عشق کی بڑی منزل پر ہیں، آپ کو مدینے جانے کی اجازت تو نہیں مل رہی ہے، مگر آپ اپنے گھر تشریف لے جائیں۔ آقا کا پیغام یہ ہے کہ آپ مدینے نہ آئیں، نبی پاک خود آپ کے پاس تشریف لائیں اور اپنا جلوہ آپ کو دکھائیں گے۔ تو کسے بلا کر نوازا جاتا ہے، کسی کے پاس آ کر نوازا جاتا ہے، کسی کے پاس سوزے بلال ہوتا ہے، حضرت بلال کو پاس رکھ کر نوازا گیا، اور کسی کو کرم اویسی دیا جاتا ہے، حضرت اویس نے دیدار نہیں کیا مگر انہیں نبی پاک نے آ کر نوازا۔ تو یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ کوئی پاس جا کر بھی وہ نہیں پا سکتا، کوئی دور رہ کر بھی نواز دیا جاتا ہے، بس طرف دل میں سچی ہونی چاہیے اور
اللہ اکبر. اب جب مولانا جامی کو یہ لگ پتا گیا, انہیں سمجھ آ گئی کہ اب مدینے میں جا نہیں سکوں گا, اب مجھے اجازت نہیں مل رہی ہے. پھر کلام لکھا, اور اب کلام کیسا لکھا؟ آپ کہتے ہیں نسیمہ جانی بے فتح گزر. نسیمہ کہتے ہیں صبح کی ہوا کو, کہتے ہیں اے ہوا میں تو مدینے نہیں جا سکتا, جب تیرا مدینے جانا ہو, اے ہوا جب تیرا گزر مدینے میں ہو. نسیمہ جانی بے فتح گزر کن, ز احوال محمد را خبر کن. اے ہوا جب مدینے جانا ہو تو میرے آقا کو میرا سلام بھی دینا اور میرے احوال کی خبر بھی دے دینا. اللہ اکبر. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, اللہ مولانا جامی رحمت اللہ تعالی علیہ کی تربت پر کروڑوں رحمتوں کی بارش نازل فرمائے, اور ان کے صدقے ہمیں بھی مدینے کا عشق عطا فرمائے. تو جو شعر پڑھا گیا نا کہ نہ ہو مایوس دیوانوں, پکارے جاؤ تم ان کو, مایوسی نہیں آنی چاہیے. اگر میں ذاتی طور پر, اگر میں فزیکلی مدینے نہیں جا رہا, ارے دل میں مدینہ تو ہے نا, یاد مدینہ تو ہے نا, ان کا عشق تو ہے نا, بس اس کو دل میں بسائے رکھنا. انشاءاللہ ضرور کرم ہوگا. میرے آقا بڑے کریم ہیں. ارے وہ تو ایسے کریم ہیں کہ دشمن آ جائے تو چادر بچھا دیتے ہیں. ارے وہ دشمنوں کے لیے بھی اپنی چادر بچھاتے ہیں. ہم تو غلام ہیں, ہم تو امتی ہیں, بس سچے دل سے انہیں پکارے جائیں. انشاءاللہ بنے گا جانے کا پھر بہانہ, بنے گا جانے کا پھر بہانہ, کہے گا آ کر کوئی دیوانہ, چلو نیازی تمہیں مدینے والے بلا رہے ہیں. اللہ مجھے اور آپ کو مکے مدینے کی سچی محبت عطا فرمائے. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, سرکار علیہ السلام سے سچی محبت کا ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ ان کی سنتوں پر عمل کیا جائے. اور آج کے دور میں دعوت اسلامی کا ماحول عشق رسول کے جام ہمیں بھر بھر کر پلاتا ہے. دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ ہو جائیں, نمازوں کی پابندی کریں. نماز یہ عشق رسول کا بہترین اظہار ہے, کیونکہ آقا فرماتے ہیں نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. اللہ اکبر. تو نبی پاک کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز کبھی بھی قضا نہیں ہونی چاہیے. اور آئیے دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ ہو جائیں. میں آپ کے سامنے جیتی جاگتی مثال ہوں, میں خود بھی, اور ایسے بہت سارے نوجوان ہیں جو شاید لندن اور پیرس کے خواب دیکھتے تھے. دعوت اسلامی نے زبان پر مدینہ مدینہ جاری کر دیا. یہ وہ ماحول ہے جو سوئے مدینہ اور عشق مدینہ کی جو خیرات ہے وہ عطا فرماتا ہے. تو آپ بھی اس مدنی ماحول سے, اس نیکیوں بھرے ماحول سے وابستہ رہیں, اجتماعات میں شرکت کریں, مدنی قافلوں میں سفر کریں. اللہ مجھے اور آپ کو بار بار حرمین طیبین کی حاضری نصیب فرمائے. آج کی اس محفل کو رب کریم اپنے دربار میں قبول فرمائے, اور ہم سب کو بھی اس محفل کی برکت نصیب فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. الحمدللہ عزوجل سنت برا بیان آپ سماعت فرمایا, مکہ پاک مدینہ پاک کے حوالے سماعت فرمایا. اللہ انہیں آئی صاحب کو, ہم سب کو مکہ پاک مدینہ پاک کی حاضری عطا فرمائے. میں آئی صاحب کے بارے میں عرض کروں گا, غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دامن سے علم سنت کے ذریعے ہمیں وابستہ کر دیں. ہماری خوش نصیبی رکن شورا موجود ہے. تمام اسلامی بھائی ادب کے ساتھ, توجہ کے ساتھ جو آئی صاحب فرمائے لبے کہتے ہوئے انشاءاللہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرید بن جائیں. انشاءاللہ دنیا آخرت میں اس کی برکت ہمیں نصیب ہوگی. صلو علی الحبیب. میرے وہ اسلامی بھائی جو مرید ہونا چاہیں, جس طرح میں کہتا جاؤں دہراتے جائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے, اور وعدہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا. مرید ہوتا ہوں میں خاندان عالی شان قادریہ رضویہ عطاریہ میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ذریعے سے شیخ طریقت امیر اہل سنت کے ہاتھ میں دیا, اور ان کے ذریعے سرکار بغداد حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ کے ہاتھ میں دیا. اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما, اور کل قیامت میں غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا. صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ.